سلام دوستو، 1 اپریل کو سیریا کے کیپٹل دمشق میں ایران کی ایمبیسی پر اٹیک ہوتا ہے۔ اس اٹیک سے ایرانی ڈپلومیٹس کے ساتھ ان کی ملٹری کے ہائی رینک کا ایک آفیسر بھی مارا جاتا ہے۔ ایرانی ایمبیسی پر اٹیک کا ذمہ دار ایران اسرائیل کو ٹھہراتا ہے اور اس اٹیک کا بھرپور جواب دینے کا ارادہ کرتا ہے۔ ساتھ ہی ایران کہتا ہے کہ اسرائیل کے جتنے بھی ایمبیسیز ایران کے رینج میں ہے وہ سارے انسیف ہے۔ ہم اسرائیل کو جواب یا تو اسرائیل کے اندر دیں گے یا تو اسرائیل کے ایمبیسیوں پر حملہ کر کے۔ اسرائیل اس بیان کے بعد اپنے تمام ایمبیسیوں کو ہائی الرٹ پہ رکھتا ہے اور ایران کو بہت زیادہ دھمکیاں دیتا ہے کہ اگر ایران رسپانس دے گا تو اسرائیل بھی اگین ریٹیلیٹ کر دے گا۔ نیتن یاہو اوپن میڈیا پہ آ کے کہتا ہے کہ اسرائیل کو جو ہرٹ کرے گا اسرائیل انہیں بھی ہرٹ کرے گا۔ نیتن یاہو کا اتنا کانفیڈنس کے پیچھے امریکہ کا فل اعتماد رسپانسبل ہے۔ امریکن پریزیڈنٹ جو بائیڈن بھی میڈیا پہ آ کے ایران کو دھمکیاں دیتا ہے کہ اگر ایران غلطی سے بھی رسپانس دے گا تب امریکہ اسرائیل کے ساتھ فل سپورٹ پہ کھڑا ہوگا، لیکن ایران اپنی سورینٹی، سیکیورٹی، ڈیفنس اور بدلے کو لے کر ہمیشہ فل ایگریسو موڈ میں رہتا ہے۔ ایران 1 اپریل سے ہی بدلے کے لیے اسٹریٹجیز ڈھونڈنے لگتا ہے۔ ایرانی آفیشلز میڈیا پہ آ کے کہتے ہیں کہ ایران بدلہ نکالنے کے لیے فل موڈ پہ ہے، بس انہیں ایک اچھا موقع کا انتظار ہے اور وہ موقع انہیں 13 اپریل کی رات کو ملتا ہے جب سارے لوگ گہری نیند پہ سو جاتے ہیں۔ تب ایران اپنی ٹیریٹری کا ہی یوز کر کے وہاں سے ڈرون اور بیلسٹک میزائلز اسرائیل کی طرف لانچ کرتا ہے۔ یہ میزائلز عراق، سیریا اور جارڈن کی ایئر اسپیس سے ہوتے ہوئے 4 گھنٹے بعد اسرائیل کی آفیشیل ٹیریٹری تک پہنچ جاتے ہیں۔ اسرائیلی ٹیریٹری دنیا میں ون آف دا موسٹ پاورفل ٹیریٹریز میں جانی جاتی ہے، جہاں ان کے پاس بہت زبردست ڈیفنس سسٹم ایکٹیو رہتا ہے جو چھوٹے راکٹ اور ڈرون سسٹم کو گرانے آئرن ڈوم جیسے ایڈوانس ڈیفنس سسٹم یوز کرتا ہے۔ وہیں دوسری طرف پاورفل بیلسٹک کروز کانٹیننٹل میزائلز اور فائٹر جیٹ جیسے ڈسٹریکٹنگ ویپنز کو گرانے کے لیے ان کے پاس ایرو 3 جیسے پاورفل ڈیفنس سسٹم فنکشنل ہے۔ ایران کی طرف سے آنے والے ڈرونز اور بیلسٹک میزائلز کو انٹرسپٹ کرنے کے لیے آئرن ڈوم ایرو 3 ڈیفنس سسٹم کے علاوہ امریکہ وار شپ بھی اپنا کنٹریبیوشن دیتا ہے جو میڈیٹرینین سی پہ تھی۔ وہیں سے ہی ایرانی ڈرونز کو انٹرسپٹ کر کے گرانے کا دعویٰ کرتے ہیں اور جارڈن کی ٹیریٹری سے بھی فائٹر جیٹ سے ڈرونز کو ناکام بنانے کی فل کوشش کی گئی۔ ان سب کے باوجود ایران کے ملٹیپل ڈرونز اینڈ میزائلز اسرائیل کے لیے ڈسٹرکٹیو ثابت ہوئے۔ ایران کلیم کرتا ہے کہ انہوں نے 50% ٹارگیٹس کو سکسیسفل ہٹ کر لیا ہے، جن میں اسرائیلی ڈیفنس سسٹم، ملٹری بیسز شامل ہے۔ اور دوسری طرف اسرائیل کا کہنا ہے کہ ایران، عراق اور یمن کی طرف سے چھوڑے جانے والے میزائلز اور ڈرون سسٹم میں صرف 1 بچی زخمی ہوئی ہے اور باقی 300 کے آس پاس ڈرون اور میزائلز اسرائیل ٹیریٹری کے باہر ہی گرائے گئے۔ اس اٹیک کے بعد ایرانی آفیشلز اسرائیل کو تھریٹ کرتے ہیں کہ اگر دوبارہ رسپانس دینے کی سوچے گا تو اس کا رزلٹ بہت برا ہوگا۔ اور ان سب ایونٹ کے بیچ امریکہ نے اسرائیل کے سر سے ہاتھ کھینچ لیا اور اسرائیل کو بول دیا کہ ایران پر دوبارہ اٹیک نہیں کرنا۔ امریکہ کبھی نہیں چاہے گا کہ اسرائیل ایران پر دوبارہ اٹیک کرے۔ امریکہ 1 دن پہلے اس کے بالکل اپوزٹ سٹیٹمنٹ دیتا تھا کہ اسرائیل کے ساتھ امریکہ کھڑا ہے۔ اس سٹیٹمنٹ کے بعد بہت سے جیو پولیٹیکل ایکسپرٹ اسے امریکہ کی فورن پالیسی کی کمزوری سمجھتے ہیں اور فارمر امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ بھی اس سب کو جو بائیڈن کا فیلئر سمجھتا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ ساتھ کہتا ہے کہ اگر پریزیڈنٹ میں ہوتا تو ایران کبھی اس طرح اسرائیل پر اٹیک نہیں کرتا۔ امریکہ 1 دن پہلے اپنے دیے ہوئے سٹیٹمنٹ سے کیوں منہ پھیرتا ہے، اس کے پیچھے بھی ویلڈ ریزنز ہو سکتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایران کے سپورٹ میں رشین پریزیڈنٹ پوتن بھی سامنے آئے ہیں۔ چائنا کا ایران کے ساتھ ہر ٹائم فل سپورٹ رہتا ہے اور یہ سب سپورٹ اسرائیل ایران جنگ کو ورلڈ وار کی طرف دھکیل سکتے ہیں۔ دوسری بات، امریکہ غزہ، اسرائیل، یوکرین، رشیا وار اور چائنا تائیوان کے ایشو کو بھی ڈیل نہیں کر پایا۔ ابھی ایران اسرائیل وار امریکہ کے لیے ایک نیا چیلنجنگ ایشو ثابت ہو سکتا ہے۔
ہے، اس لیے امریکہ نہیں چاہتا ہے کہ ایران اور اسرائیل ایک دوسرے کے ساتھ لڑنا شروع کرے۔ ایران جس طرح کا ایگریسو بیہیویئر رکھتا ہے ایسے ہی اسرائیل بھی ایگریسو بیہیویئر رکھتا ہے۔ بہت سے چانسز ہے کہ اسرائیل امریکن پریزیڈنٹ کی بات ٹال کر ایران کو رسپانس دے گا۔ اگر ایسا ہوا تو ایران کی طرف سے بھی دوبارہ اٹیک دیکھنے کو مل سکتا ہے۔ فیوچر میں ہی پتہ چلے گا کہ ایران اور اسرائیل کیا وار کو کنٹینیو کریں گے یا سٹاپ کریں گے، آگے ہی پتہ چلے گا۔ فی الحال کے لیے MW کو اجازت، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔